وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون۔ حضرات سامعین محترم، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رد تقلید۔ ہمارے اس معاشرے میں ہر طرف تقلید کی آواز گونجی ہوئی ہے کہ تقلید، آئیے سمجھتے ہیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ احناف کی کتاب، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کتاب کا نام فواتح الرحموت میں لکھتا ہے کہ تقلید کہتے ہیں غیر یا غیر نبی کے قول پر بغیر دلیل کے اس پر عمل کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ آئیے تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ تقلید کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے بات کرنے کو تقلید کہتے ہیں، اور اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرنے کو۔ آئیے اس آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ حضرات سامعین محترم، یہاں پر اللہ رب العالمین نے امر کے صیغے سے مخاطب کیا ہے۔ احناف کا قاعدہ اور اصول ہے کہ جہاں پر امر کا صیغہ قرآن و حدیث میں امر کا صیغہ آتا ہے وہاں مطلق وجوب ثابت ہوتا ہے۔ پھر میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا قاعدہ ہے، تمہارا اصول ہے کہ پھر اس پر اطاعت کرو، پھر اس کی پیروی کرو، پھر اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ ادھر اللہ رب العالمین نہیں کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا اصول اور قاعدہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں کا صیغہ آ جائے تو اس کام کو چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر دو چیزیں بتا رہے ہیں کہ اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اولیاء کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین تقلید کا رد کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی کتاب ہدایہ، اس کی شرح الکفایہ کا مصنف اپنی کتاب میں نبی علیہ الصلاۃ کی تمام حدیثوں کو جمع کرتا ہے۔ جب یہ حدیث اس کے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اسے احرام کی حالت میں قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے سراسر خلاف ہے، لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کیسی تقلید ہے، کیسا مذہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ حضرات سامعین محترم، اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ حضرات سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر تمہارے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لٹانا چاہیے، ان پیروں کی طرف نہیں، ان اماموں کی طرف نہیں۔ حضرات سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید اس تقلید کا رد کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 یہ تقلید کا رد کرتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ حضرات سامعین محترم، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین یہ آیت تقلید کا رد کرتی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ حضرات سامعین، سورۃ صافات کی آیت نمبر 69 اور 70 اس تقلید کا رد کرتی ہے۔
انہم الفوا آباءہم ظالم فہم علی آثارہم یہرعون۔ حضرات سامعین محترم، سورۃ یونس کی آیت نمبر 67 اس کی تقلید کا رد کرتی ہے۔ حضرات سامعین محترم، وقت کی ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ میری زبان تو تھک سکتی ہے، اکتا سکتی ہے، لیکن اگر میں ان کی تقلید کا رد کروں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔